हुकूमत के खिलाफ मुनज़्ज़म एहतजाज करना तो दूर की बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखना भी मुश्किल हो रहा है। गुज़श्ता चंद दिनों की बात कर लें तो पार्टी के अंदर शदीद होते इख्तिलाफात बहुत से सवालात को जन्म दे रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती ने कुरान पर हल्फ के साथ बयान दिया है कि बानी PTI ने उन्हें कहा कि वो आर्मी चीफ से बातचीत करना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा जाएं फौजी क़यादत से बात करें। इमरान खान से मुशावरत के बाद आर्मी चीफ के उस्ताद के जरिए राबते की कोशिश की। आर्मी चीफ से आरिफ अलवी के जरिए भी बात करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे न खुले। आज़म सवाती का कहना है कि इमरान खान ने कहा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि किससे कहाँ राबता हो रहा है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला गंडापुर ने कहा है कि असद कैसर, शहराम तरकई और आतिफ खान साजिशी हैं, इसलिए इमरान खान ने उन्हें सूबाई असेंबली का टिकट ना देने का कहा। गंडापुर ने यह दावा भी किया है कि 26 नवंबर को सीधी गोलियां नहीं बल्कि हवाई फायरिंग की गई। असद कैसर ने गंडापुर के इल्जामात की तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है। हाल में पार्टी से निकाले गए शेर अफजल मरवत ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सिर्फ साजिशें हो रही हैं। मरवत ने यह दावा भी किया है कि फैसला साजी अब सिर्फ इमरान खान के हाथ में नहीं बल्कि पार्टी में उन पर असरअंदाज होने वाले अनासर भी मौजूद हैं। इस सारी सूरत हाल पर पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने पार्टी में बढ़ते इख्तिलाफात के पेश नज़र रहनुमाओं को मीडिया में बयानबाजी से रोक दिया है। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्हें मुस्तकबिल में खामोश रहने का मशवरा दिया है। बैरिस्टर गौहर पार्टी रहनुमाओं को खामोश रहने का मशवरा तो दे रहे हैं मगर ये तस्लीम भी करते हैं कि उनके पास फैसलों का इख्तियार ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सूरत हाल इस बड़े सवाल को जन्म दे रही है कि इमरान खान जेल में बैठकर चाहते या ना चाहते हुए पार्टी के अंदर डिवाइड एंड रूल की सूरत हाल से जो फायदा उठा रहे थे, क्या यह सिलसिला मजीद चल पाएगा? इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में है। इस दौरान पार्टी के अंदर जितनी भी धड़ेबंदियां हुई, तकसीम हुई या इख्तिलाफात उभरे, तमाम लीडर्स का दावा यही रहा कि इमरान खान के सच्चे और वफादार वही हैं। इमरान खान को इस सारी सूरत हाल का बिला वास्ता और बिल वास्ता फायदा भी होता रहा, मगर अब पार्टी रहनुमाओं के एक दूसरे पर संगीन इल्जामात, इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट से राबतों की कोशिशों को सरेआम बेनकाब कर देना, वजीर आला का अपने पार्टी लीडर्स को साजिशी कहना, पार्टी के हामी रहे रहनुमाओं का दावा कि पार्टी में फैसला साजी सिर्फ इमरान खान के हाथ में नहीं रही। मामला यहां तक पहुंच गया है कि PTI के हमदर्द इमरान खान की फैसला साजी की कुव्वत और मर्दम शनासी पर सवालात उठाने लगे हैं। क्या ये सूरत हाल इस जानिब इशारा नहीं कर रही कि पार्टी के मामलात अब जल्द इमरान खान के हाथों से भी निकलने जा रहे हैं? पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसी मिसालें हैं कि पार्टी जितनी भी बड़ी और मकबूल हो, अगर जेल में कैद लीडर पार्टी इख्तिलाफात को एक हद से आगे जाने के बाद कंट्रोल न कर सके तो पार्टी बासीम हो जाती है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी वाली सूरत हाल होने जा रही है? इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रूमी और हमाद गजनवी साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत मुखालिफ एहतजाज, लीडर्स के एक दूसरे पर इल्जामात और इमरान खान से शिकायत में बदलने लगा। क्या मामलात इमरान खान के हाथ से निकलने लगे? शहजाद चौधरी साहब, आपके ख्याल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरपेश है कि अंदर से लीडर्स एक दूसरे को इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अपने लीडर की यानी कि इमरान खान की फैसला साजी पर सवाल उठा रहे हैं, वो लोग जो साथ चलते थे उनके मर्दुम शनास होने को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, कितना फैसला खुद इमरान खान के हाथ में और कितना हाथ से निकल गया है? देखिए, आपको बुनियादी सवाल के क्या मामलात इमरान खान के हाथ में कंट्रोल में हैं या नहीं, तो मेरा ख्याल है जहां तक तो एक सियासी अमल की बात है, एक जो तंजीमी मामला हुआ करता है जिसके बाद पार्टीज के अंदर एक कोहिजन के साथ, एक रब्त के साथ मामला तय होते हैं, वो तो नजर नहीं आ रहा। यानी इमरान खान के हाथ से पार्टी गई नहीं है, खत्म नहीं हुई, लेकिन जाहिर है कि जिस किस्म का एक सियासी अमल एक उसकी मौजूदगी में हो सकता था वो नहीं हो पा रहा और वो नहीं हो सकता, उसकी वाज़ेह तौर पर शक्ल सामने आ गई। एक तो ये हमें आपके सवाल का बुनियादी जुज़ तो एक चीज़ यहाँ एड्रेस हो जाती है, लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि इमरान खान जब जेल से बाहर आता है, जब भी आता है, चंद माह बाद आए, चंद सालों बाद आए, क्या वो और उसके वोटर उसके गिर्द जमा हो जाएंगे? मेरा ख्याल है इसके बारे में तो भी वाज़ेह काफ़ी हद तक हमारी सबकी सोच है कि इमरान खान जब बाहर आएगा तो एक और किस्म की या एक और सुनामी का शक्ल तो ज़रूर उभरती नज़र आती है। ये नहीं होगा कि इमरान खान बाहर आए और एक मरतबा फिर से वो जो तहरीक उसकी बनी थी, तहरीक इंसाफ भी कह लीजिए, जिस तरीके से कि उसने पहली मरतबा
2018 میں جو فنومنا آیا جس طریقے سے آیا، میرا خیال ہے اس سے بڑھ کے، یا پچھلے سال 8 فروری کو جس قسم کا اظہار ہوا، میرے خیال میں اب کی بار شاید اس سے یا اس سے بڑھ کے اس قسم کا اظہار ہوگا. لیکن کیا وہ ڈلیور کر پائے گا یعنی ایک دوسرا سوال ہے. کیا اس کی سیاست میں یا اس کی پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے میں یا اس کی پارٹی کے اندر جو موجودہ قیادت ہے اس میں اتنی سخت اور اتنی طاقت ہے کہ وہ گورننس کے معاملات کو عمران خان کی لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے اس طریقے سے کر سکتی ہے؟ وہ پہلے ٹینیور میں تو نظر نہیں آیا. بہت بڑی کمزوری تھی ان کے پہلے ٹینیور کے اندر، گورننس کی ایبسنس کی، گورننس کے نہ ہونے کی، اور اس کا اب کس طریقے سے وہ مداوع کریں گے یہ دیکھنے والی بات ہے. تو یہ چیزیں تو واضح ہو کے سامنے آ گئی. تیسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ بات ہو کہ پی ٹی آئی اصل میں عمران خان ہے اور عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے، جو ہم بارہا کہہ چکے، اور اس کا تنظیمی ڈھانچہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سیکنڈری لیڈرشپ ساری کی ساری جیل میں ہے، کوئی اس کو تنظیم کرنے والا، اس کا نظم واپس لانے والا اس وقت لیڈر موجود نہیں ہے. اور یہ سب جو ہیں یہ سب وہ ایسے چھوٹے لیول کے یا تھرڈ ٹیئر کے یا سیکنڈ ٹیئر بھی میں نہیں بولوں گا لیڈرز ہیں جن کی پہچان ہی عمران خان کی وجہ سے ہے. تو یہ کام وہ نہیں کر پاتے یا اس قسم کا لیول کا کام نہیں کر پاتے جو غالباً شاہ محمود قریشی اگر باہر ہوتے تو وہ ایک تنظیمی ڈھانچہ اس قسم کی لیڈرشپ وہ دے سکتے تھے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی عمران خان کے بعد یا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے؟ اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر پاکستان کی سیاست اگلے 10-15 سال میں کیا شکل اختیار کر سکتی ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے. کیا پی ٹی آئی کا کوئی رول ہوگا 10-15 سال بعد یا 15 سال کے بعد؟ یعنی عمران خان کا اگر اور ٹینیور بھی ایک لگا لیا جائے اس کے بعد 10-15 سال بعد اس کی ایک اور پی ٹی آئی کی ضرورت بنتی ہے اس ملک کی سیاست کے اندر؟ میرے خیال میں بنتی ہے. آپ معاملات صرف 2 پارٹیوں کے کنٹرول میں نہیں دے سکتے، لیکن اس کے لیے عمران خان کو اپنی پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے، سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا تاکہ وہ لوگوں کو موقع دیں کہ وہ آگے آئیں. تو یہ معاملہ زیادہ اہم ہے بجائے اس کے کہ اس کے معاملات سے کنٹرول. شہزاد صاحب ایک چھوٹا سا ضمنی سوال ہے یہاں آپ سے. اب کیا اگر فیصلہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، جیسے خود پارٹی کے اندر سے بھی لوگ کہہ رہے ہیں، وہ لوگ جو بہت متاثر تھے وہ بھی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ سازی ان کے ہاتھ میں موجود نہیں ہے، کون کتنا زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے؟ اگر میں آپ کے سامنے رکھوں، سی ایم کے پی ہیں، بشرا بی بی ہیں، وکلا موجود ہیں، خیبر پختونخوا کی دھڑے بندی ہے، پھر پنجاب سے وکلا ہیں، ان کی بہنیں ہیں، کیونکہ جس کا بھی فیصلہ وہ زیادہ لے رہے ہیں یا اثر رکھ رہے ہیں وہ آنے والے دنوں میں بھی دکھے گا. پھر نہیں، میرا خیال ہے بالکل بھی نہیں ہے. کسی کا بھی فیصلہ سازی ہو ہی نہیں رہی پی ٹی آئی کے اندر. ہے ہی کوئی نہیں فیصلہ جس کو کہ آپ یقین کے ساتھ کسی اعتماد کے ساتھ فیصلہ کہہ سکیں. سیاسی عمل کا تو کم از کم کوئی فیصلہ نہیں ہے، ویسے بھی کوئی فیصلہ نہیں. احتجاج بھی اپنی جگہ پہ رک جاتے ہیں، ہو نہیں پاتے، تحریک بھی نہیں چل پاتی، لوگ آپس میں مل بیٹھ کے کوئی ایک پلان نہیں بنا سکتے، کسی بھی چیز کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں صادر ہو پاتا. تو ظاہر ہے کہ اس لیول کی جو لیڈرشپ باہر ہے ان میں تو وہ قابلیت ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں. صوبہ چلانا اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، وہ علی امین کر سکتے ہیں، ان کو کام اس پہ کرنا چاہیے اور وہی ان کی سیونگ گریس ہوگی. ٹھیک ہو گیا. حماد صاحب، اعظم سواتی صاحب قرآن پر حرف لے کر ایک وہ حوالہ دے رہے ہیں کہ جب انہیں یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ راستہ نکالیں، فوجی قیادت سے بات چیت کریں، اور وہ پوری ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا اور کہنے پر کیا. ابھی غیر لچکدار رویہ عمران خان نے دکھایا عوامی طور پر کہ بات نہیں ہوگی، میں ڈٹ گیا، میں کھڑا ہو گیا، اور پھر اسی کو لے کے سوشل میڈیا کے اوپر پوری کیمپین چلائی جاتی ہے. اعظم سواتی کا بیان خود عمران خان کی سیاست کو کتنا نقصان دے سکتا ہے؟ اور کیا وہ سوشل میڈیا بریگیڈ جو کہ کسی بھی اپنی جماعت کے لیڈر، مخالفین کو تو نہ چھوڑنا مگر اپنی جماعت کے لیڈرز کو بھی نہیں چھوڑتے، اور یہاں جب کریکٹر کی وہ سائیڈ نظر آئے گی تو آپ سمجھتے ہیں اس کا کوئی امپیکٹ جماعت کو ہوگا، خان کی سیاست کو ہوگا؟ دیکھیے، عمران خان کی اگر آپ قول و فعل کا تضاد یا پس پردہ کچھ اور کر رہے ہیں اور منظر پہ کچھ اور کر رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ باتیں ہماری جس طرح کی کیفیت ہے، جس طرح کا سٹرکچر ہے پالیٹکس کا، اس میں ہمیں سمجھ آتی ہے. اور ہم نے پہلے بھی اس کی بہت سی مثالیں دیکھی ہیں. ہم نے دیکھا کہ آپ ایک سائن کرتے ہیں کسی ڈیل کو اور اس کے بعد آپ اس کا اظہار نہیں کرتے. یہ ہم نے دیکھا تھا نا پی ایم ایل این کے کیس میں. تو وہ بہت عرصے بعد، لیکن وہ لوگ ان کے جو حامی ہوتے ہیں وہ وہیں کھڑے رہتے ہیں اور کوئی جواز تراش لیتے ہیں ان کے حق میں. یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، اور عمران خان کے کیس میں شاید زیادہ شدت سے آپ اس کا مظاہرہ دیکھیں گی. انہوں نے پہلے بھی بہت سی پوزیشنز اپنی بدلی ہیں اور پہلے بھی بہت سی خبر ایسی آتی تھی کہ پس پردہ کچھ اور ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی جو سپورٹ بیس ہے وہ وارفتگی کے عالم میں ان کے پیچھے چلتی جا رہی ہے. پارٹی کے اندر جو صورتحال ہے، جو ابتری ہے، جو انتشار کی کیفیت ہے اور جو کھینچا تانی ہے، وہ میرا خیال ہے اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. پہلے تو ہم یہ بھی سمجھتے رہے کہ یہ کیونکہ حکومت، سیاسی مخالفین جو ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ہوا بھی دیتے ہیں، بات کو ذرا بڑھا بھی دیتے ہیں زیب داستان کے لیے، لیکن اس وقت ہمیں پارٹی واقعی ابتری کا شکار نظر آ رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کبھی کوئی گروہ اوپر
آ جاتا ہے, کبھی کوئی گروہ آگے آ جاتا ہے. وہ بھی صورتحال کی مناسبت سے ایسا ہوتا ہے. اگر عوامی رابطے کا مسئلہ ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ سیاستدان جو ہیں وہ ہراول دستے میں شامل ہیں, اور جب آپ دیکھیں کہ پس پردہ مذاکرات کی ضرورت ہے تو پھر غیر سیاسی جو نما لوگ ہوتے ہیں, جیسے کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں بیرسٹر صاحب ہیں جیسے, یا بابر اعوان صاحب کا ذکر ہم سن رہے ہیں, یا اعظم سواتی خود اس کی ایک بڑی مثال ہیں. اچھا, اب یہ جو گروہ ہیں ان کا بار بار آپ نے تذکرہ کیا کہ نئے لوگ ہیں, پرانے لوگ ہیں, ہاکس ہیں, ڈوز ہیں, اور پھر کے پی کی اپنی ویرائٹی ہو گئی ہے بہت زیادہ. اچھا, کچھ لوگ نکلے ہوئے ہیں, چودھری فواز صاحب جیسے, وہ پارٹی میں آنا چاہتے ہیں. بھی میں کل پرسوں کا بیان پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا اس قد کا کوئی لیڈر نہیں ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ وہ مقتدرہ سے مذاکرات کر سکے. دوسرے لفظوں میں وہ کہہ رہے تھے کہ خادم حاضر ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے. آپ نے یہ جو ہم گروہوں کی بات کر رہے ہیں تو ہم بشرا صاحبہ کو یہ مت بھولیے کہ بشرا صاحبہ ہم کہتے تو رہتے ہیں, لیکن یہ جو ملاقات ہوئی ہے اعظم سوادی صاحب کی, انہوں نے کہا کہ چیئرمین صاحب موجود تھے اور ان کی اہلیہ بھی میٹنگ میں موجود تھی, یعنی اس کی کہیں اجازت لی گئی ہوگی اور پھر وہ لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھے ہوں گے. تو لہٰذا ان کا ایک کردار ہے, اس کو سب مذہب ٹچ کا بھی ذکر تھا. جی, اس میں مذہب کا بھی ذکر تھا, لیکن سب اس میں شامل ہیں, یعنی اس بات میں کہ ان کا سیاست میں ایک عمل دخل ہے, ان کی سے ہے. ہم جیسے کہتے تھے جنید اکبر صاحب کی تبدیلی آئی یا وہ کچھ دن رہی ہیں کے پی میں, اس سے کیا اثرات پڑ رہے ہیں, اور وہ سیاست میں بڑا ایکٹیو رول پلے کرتی ہیں. اچھا, یہ کوئی ویسے ایسی باتیں نہیں ہیں. ہم نے جیسے دوستوں نے ذکر بھی کیا, ماضی میں اس کی مثالیں موجود ہیں, بھٹو صاحب کے ہاں موجود ہے, نواز شریف کی موجود ہے, لیکن ایک فرق ہے نمایاں. لیکن جماعتوں میں سے جماعتیں بھی نکلی نا جب لیڈر نہیں موجود رہا وہاں پر. میں یہی عرض کرنے جا رہا ہوں کہ وہ کیفیت تھی مارشل لاز کی. جب مارشل لا ہوتے ہیں تو اس وقت لوگ تتر بتر ہو جاتی ہیں پارٹیاں. اس وقت اتنے لوگ اندر موجود ہیں لیجسلیچرز کے اندر کہ پارٹی اس طرح تتر بتر نہیں ہو رہی. ہاں, اس کی وجہ سے گروہ زیادہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو ایک تجویز کہیں سے آئی تھی کہ کمیٹی بنا لی جائے جس میں آپ کو معلوم ہو کہ کیا کرنا چاہیے اور سب لوگ آن بورڈ ہوں, تو شاید اس کو آزمانے کی ضرورت ہے. لیکن کل بھی خبر ہے گریونس کمیٹی بنانے کا کہا گیا, جتنے لوگ شامل ہوئے, یہ بھی جو بھی زوم پہ میٹنگ ہو رہی تھی, مگر وہاں کوئی اس کمیٹی کو کے اندر حصہ بننے کو بھی تیار نہیں ہوا.